اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد تخلیق انسانی کے مقاصد کو بھی بیان فرما دیا اور بڑے واضح انداز میں رب العالمین نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تخلیق انسانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ میری عبادت و بندگی کریں۔ جنات اور انسان یہ دو ایسی مخلوق ہیں جن کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بڑے ہی پیارے انداز اور اچھوتے لہجے میں اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ سورۃ الملک میں آپ پڑھیں، رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی اور موت سے نوازا ہے، اس کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ اولاد آدم کا امتحان لے سکے، اس کو آزما سکے، ایکم احسن عملا، کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ اور پھر آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے تلاوت کی ہوگی، اور اس کی شروع کی جو آیت ہے رب نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ رب العالمین نے دنیا کو سجایا، سنوارا، اس کو زینت بخشی، اس کو چلنے پھرنے کے لائق بنایا۔ کیوں ایسا رب العالمین نے کیا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کا امتحان لے سکے کہ ان میں سے کون ہے اچھا عمل کرنے والے۔ اور ایک لطیف نکتہ محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین نے جہاں پر عمل کی بات آئی، امتحان کی بات آئی، تو وہاں پر فرمایا احسن و عملا، کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ رب نے یہ نہیں کہا اکثر و عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون اچھا ہے زیادہ عمل کے اعتبار سے، بلکہ رب نے ہر مقام پر فرمایا احسن و عملا، احسن و عملا، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں بڑی باریک بات لے کر آئے ہیں۔ اس سے مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ احسن ہے۔ ورنہ زیادہ عمل تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن جو عمل ایک مسلمان کرتا ہے اس کے دل کے اندر جو ارادہ، جو نیت ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ عمل مستحسن ہے، وہ عمل بہت ہی زیادہ احسن ہے۔ تو چنانچہ ہم اور آپ دیکھیں، اور پھر بروز قیامت اللہ رب العالمین جب بندے کا حساب اور کتاب لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، اور دیگر نیکیوں کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن ان تمام کے حساب اور کتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کا سوال کرے گا اولاد آدم سے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، کہ اولاد آدم کا قدم، اس کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ صحیح جواب نہ دے سکے۔ رب العالمین اس سے جو پوچھیں گے، جو سوال کریں گے، جب تک بندہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا، حقوق اللہ کا بھی سوال ہوگا، حقوق العباد
کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن ان تمام تر سوالات سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں بندے کو جن چیزوں کا سوال کا جواب دینا ہے، جن چیزوں سے اس کو سامنا کرنا پڑے گا، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، اے اولاد آدم، ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، زندگی دے کر کے ہم نے تم کو بھیجا تھا، ایک طویل زندگی ہم نے تم کو عطا کی تھی۔ وعن عمرہ فیما افناہ، اے اولاد آدم ذرا یہ تو بتاؤ اپنی اس عمر کو، اپنی اس زندگی کو تم نے کہاں پر صرف کیا ہے، اپنی زندگی کو تم نے کہاں پر گزارا ہے؟ رب کی عبادت میں گزارا ہے، رب العالمین کو راضی کرنے میں گزارا ہے، یا یہ کہ تم نے معصیت اور نافرمانی میں گزارا ہے؟ تو یہ عمر، یہ زندگی جو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ نماز روزے کے سوال کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں عمر کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم میں سے بہت سارے احباب جو آج مسجد کے اندر موجود ہیں، ہمارے کچھ ایسے بھائی رہے ہوں گے جو کل تک ہماری صفوں میں، ہماری مسجدوں کے وہ زینت رہا کرتے تھے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے نہ جانے کتنے جنازے ہم نے دیکھے ہیں، اور کتنی قبروں میں ہم نے انہی ہاتھوں سے مٹیاں ڈالی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو باقی رکھا، اور دوست احباب کو باقی رکھا، ہمیں باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ عظیم احسان ہے تاکہ ہم اور آپ عمل کر سکیں، نیکیاں کر سکیں، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کر سکیں۔ چنانچہ زندگی کا ملنا، عمر کا ملنا اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور پھر اس زندگی کی قدر کرنا، اس زندگی کو پا کر کے اعمال صالحہ کو بجا لانا، چنانچہ یہ عظیم مقصد ہونا چاہیے ہم تمام اولاد آدم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ سے وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، من خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہ بتائیں کلمہ پڑھنے والوں میں سے، مسلمانوں میں سے سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے، سب سے اچھا مومن کون ہے؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من طال عمرہ، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ مومن بندہ جس کو رب العالمین نے ایک لمبی زندگی عطا کر دی ہے، 40 سال 50 سال 60 70 سال کی اس کی زندگی ہو چکی ہے، چنانچہ ایک لمبی زندگی کا وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ چنانچہ لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق بخشی ہے، رب العالمین نے اس کو ہدایت سے نوازا ہے۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ اپنی لمبی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اچھے عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اور چنانچہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اور تمام تر دیگر عبادات کا وہ کرنے والا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا کلمہ پڑھنے والا مرد مومن تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس زندگی کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ زندگی جو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، آج اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو وقت کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزار دیا نافرمانی کے کرنے میں، معصیت کے کرنے میں، لہو و لعب میں، فسق و فجور میں، لا یعنی باتوں میں ہم نے اپنی عمر کو گزار دیا، یاد رکھیے گا میرے بھائیو، جب ملک الموت کی آمد ہوگی اور موت کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت سے لے کر کے بندے کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ بندہ جہنم تک جائے گا تب بھی رب العالمین سے ایک ہی چیز کا سوال کرے گا، اے اللہ مجھ کو زندگی نصیب کر دے، اے اللہ میری عمر کو تو بڑھا دے۔ اور آپ نے قرآن کریم کی بڑی مشہور سورہ ہر جمعہ کو آپ لوگ نماز کے اندر سنتے ہیں، رب العالمین نے ایک مومن کا ذکر کیا، ایک مسلمان کا ذکر کیا، اور اس کی زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز کو وہ گزار رہا تھا، یہاں تک کہ موت کا وقت اس کے قریب آ گیا۔ جب موت اس کو سامنے نظر آنے لگی، میرے بھائیوں رب العالمین سے فریاد کر رہا ہے، رب کریم سے التجائے کر رہا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے اللہ وقت موت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اے اللہ تجھ سے ایک آرزو ہے، ایک ہی
تمنا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ دنیا سے جا رہا ہے، قرابت دار چھوٹ رہے ہیں، رشتے دار چھوٹ رہے ہیں، رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں، لیکن مرنے والا جو مرنے جا رہا ہے وہ کسی سے ملنے کی آرزو نہیں کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بلا دو، میرے بھائی کو بلا دو، دوست احباب کو بلا دو، کیونکہ اس کو یقین ہو چلا ہے موت آنے والی ہے، موت یقینی ہے، تمام تر آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی التجا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سی مہلت دے دے، تھوڑا مجھ کو ٹائم دے دے تاکہ میں نیکیاں کر سکوں، عمل صالح کر سکوں، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقات و خیرات کر سکوں۔ مفسرین نے لکھا ہے مرنے والا مرنے جا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تمنا کر سکتا تھا نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، لیکن ایک ہی چیز کی تمنا کر رہا ہے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقات و خیرات کر لوں۔ مفسرین نے لکھا ہے موت کے وقت تو اس کو اس بات کا یقین ہو چلے گا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو خبر لگ جائے گی، صدقات اور خیرات کا بڑا اجر بڑا ثواب ہے، اور صدقے مصیبت کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ تو مرنے والا تمنا کر رہا ہے فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقات و خیرات کر لوں۔ میرے بھائیو یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ وقت ہے جو اس کو ٹالا نہیں جائے گا، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، حشر کے میدان میں پہنچے گا، وہاں پر بھی رب العالمین سے ایک ہی چیز کا سوال کر رہا ہے، اور وہ ہے زندگی، وہ ہے وقت، وہ ہے عمر۔ چنانچہ رب العالمین نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید کے اندر، بندہ فریاد کرتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے پاک پروردگار دنیا کے اندر میں یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنی زندگی کو میں نے فنا کر دیا، ربنا ابصرنا، موت کو بھی میں نے دیکھا اور حشر کے میدان میں آ گئے اور تمام مناظر کو میں نے دیکھا، ربنا ابصرنا، اے میرے پاک پروردگار میں نے ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے کانوں سے سن لیا۔ علماء بیان کرتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، اے اللہ مجھ کو یقین ہو چلا ہے کہ آخرت آنی تھی اور وہ آ چکی ہے، فرجعنا، اے میرے اللہ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ عمل نیک کر کے آؤں، نیکیاں کر کے آؤں، نماز کو قائم کر لوں، زکوٰۃ کو ادا کر لوں، انا موقنون، ساری باتوں کو ہم یقین کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا، اپنی زندگی کو یوں ہی لہو و لعب میں، فسق و فجور میں، فلم بینی میں، تماشا بینی میں، ڈرامہ دیکھنے میں، موبائل کے استعمال کرنے میں اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، ایسا انسان اگر جہنم میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی رب العالمین سے فریاد لگاتا ہے۔ رب نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر چلا گیا ہے، وہاں پر بھی وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اللہ سے ایک ہی فریاد کر رہا ہے ربنا خرجنا نعمل صالحا۔ میدان حشر میں مہلت مانگی نہ ملی، موت کے وقت مہلت مانگی نہ ملی، لیکن جہنم میں گیا وہاں پر بھی پکارتا ہے ربنا خرجنا نعمل صالحا، اے میرے اللہ اس جہنم سے نکال دے، عمل نیک کر کے آؤں گا، تجھ سے وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوست احباب کے پاس وقت گزارا، دوست کام نہ آئے، اولاد کے لیے ہم نے آخرت کو برباد کر دیا، اولاد کام نہ آئی، ہم نے ماں باپ کے لیے بے دینی اختیار کی، ماں باپ کام نہ آئے، پراپرٹی کام نہ آئی، زمین و ظرف کام نہ آئے، تمام رشتے ناطے ختم ہو گئے، خبریں منقطع ہو گئی، وہم یسترخون فیہا، ایک ہی پکار ہے چیخ چیخ کر کے، اے اللہ جہنم سے نکال دے، عمل نیک کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل اور خوار ہو کر کے پڑے رہو، آئندہ مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ یہ زندگی جو رب نے عطا کی ہے اس کی قدر کریے میرے بھائیوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، رب کی بندگی کی جائے، اور بڑے افسوس کی بات ہے آج کے اس دور کے اندر یہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، ماہ شعبان کے حوالے سے
سے بھی لوگوں نے بہت ساری گمراہیوں کو ایجاد کر رکھا ہے، اور بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کچھ ایسے مہینے ہیں جس میں اللہ کی عبادت کر لی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے شب بیداری کر لی جائے، اور ہمارے یہی اعمال ہم کو آخرت میں نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ جب ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، تو سن بلوغ سے لے کر کے موت کے آنے تک ایک ایک لمحہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ رب نے کیا فرمایا تھا، اور یہ آیت کریمہ پچھلے خطبہ جمعہ کے سامنے آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کا ٹکڑا میں پھر پیش کرتا ہوں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و کبریائی تعریف و توصیف کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہیے، اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ شامل رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین یعنی کہ موت آ جائے۔ تو عبادت کرتے رہنا ہے، رکوع سجود کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، موت کے آنے تک عبادت کو کرتے رہنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہیں جن کے روزے رکھ لیے جائیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری کر لی جائے، اور یہی عبادت بندے کو نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں نے خاص کر لیا ہے، شعبان کا مہینہ آیا ہوا ہے، لوگوں نے خاص کر لیا ہے، رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، لوگوں نے اس میں نماز کو خاص کر لیا ہے۔ کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ کیا صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ رمضان کے نمازی بن جائیں، محرم کے سپاہی بن جائیں، اور باقی مہینے سال ایام اور دن یوں ہی گزار دیا جائے لہو و لعب میں، فسق و فجور میں؟ کیا ایسی عبادت اللہ رب العالمین کی ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بلکہ نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن یا کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، اللہ اکبر، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اے میرے امت کے لوگوں، تمام دنوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو، تمام راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو، تمام راتوں میں سے جمعے کی رات کو تہجد کے نماز کے لیے خاص مت کرو۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن یا کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اگر ان ایام میں جمعہ آ گیا کوئی حرج کی بات نہیں، عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا ہے، جمعہ کا دن آ گیا حرج کی بات نہیں، لیکن خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ خاص کر جمعہ کی رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ تو چنانچہ عبادت کو مہینے اور دنوں میں خاص کر لینا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ایک اہم دن ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے تمام دنوں میں سے سب سے عظیم دن یہ جمعہ کا دن ہے، جس کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جمعہ کے دن دنیا میں اتارا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اسی جمعہ کے دن قبول ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اسی جمعہ کے دن ان کی وفات بھی ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن عظیم دن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خاص کر کے عبادت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ طریقہ یہ غلط ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ عبادت ایسی کی جائے، شب و روز عبادت میں ہر لمحات کو گزار دیا جائے۔ جمعہ کا عظیم دن ہے میرے بھائیوں، اور کسی یہودی نے کہا تھا، یہودی عالم نے کہا تھا عمر فاروق سے، یا امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، اے مومنوں امیر عمر فاروق، تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر ایک
ایک ایسی عظیم آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری توریت میں ہوتی، عیسائی کہتا ہے ہماری انجیل میں ہوتی، اہل کتاب کہتے ہیں وہ آیت زبور میں ہوتی، تو وہ آیت اتنی اہم آیت ہے، وہ آیت جس دن نازل ہوتی اس دن کو ہم لوگ عید منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے۔ عمر فاروق نے سوال کیا ایو آیا، وہ آیت کون سی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہا اللہ اکبر، قرآن کی وہ آیت ہے، رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بشارت دے رہا ہے جو دین ہم نے آدم کو دیا تھا، جو دین ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، یوسف کو دیا تھا، جو دین میں نے تمام نبیوں کو دے کر کے بھیجا تھا، آج اس دین کی تکمیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، یہ مذہب اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، بس اس کے پیچھے کی تاریخ میں تاریک اور اندھیرا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ دین 1400 سال پرانا نہیں ہے، جو دین آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس دین کو مکمل کیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مذہب اسلام سب سے پرانا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اور پھر اس یہودی نے جو پوچھا، سوال کیا، عمر فاروق نے کہا اے یہودی قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي انزلت فيه، مجھ کو تو وہ دن بھی یاد ہے، مجھ کو وہ مقام، وہ منزل بھی یاد ہے جہاں پر یہ آیت اتر رہی تھی۔ عرفہ کا دن تھا، عرفات کے میدان کے اندر جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس آیت کے اندر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ توریت نازل ہوئی، ٹھیک ہے آسمانی کتاب ہے، ہم مسلمانوں کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنے آپ کو کہلاتا ہے، تورات کو آسمانی کتاب نہیں مانتا ہے، انجیل کو آسمانی کتاب نہیں مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ وہ آسمانی کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آسمانی کتابیں ضرور ہے یہ سب، لیکن ان کتابوں کے اندر تکمیل دین کا اعلان نہیں کیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ تکمیل دین کا اعلان اگر کسی میں کیا گیا ہے تو وہ کتاب عزیز ہے، قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، جو ہدایت کی شکل میں امت مسلمہ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے ذرا دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ جب تمام شریعت سے بہتر، تمام ہدایت سے بہتر، تمام طریقوں سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی بھی شہادت موجود ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی ہوا کرتی تھی اور آپ قیام اللیل فرماتے تھے، تہجد کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے اور آپ لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا آپ قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ چنانچہ کہنے والوں نے کہا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا وجہ ہے، اس قدر تکلیف اٹھانے کی کیا بات ہے؟ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں؟ عبادت کرنے سے، نفل نماز کا اہتمام کرنے سے یہ شکر گزاری ہے میرے بھائیوں۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہوا ہے شکر گزاری کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، زبان سے انسان کو کوئی نعمت ملی، کوئی خوشی ملی، بندہ اپنے زبان قال سے کہتا الحمدللہ،
اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے. اگر ایک گھونٹ وہ پانی بھی پیے اور کہہ دے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت ہی پسند آتی ہے. یہ بھی رب العالمین کا شکر ہے. کوئی غریب مفلس ہے، مسکین ہے، اس کا کوئی اسباب نہیں ہے، پریشان حال ہے، تنگ دستی کا وہ شکار ہے، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہے ہم تھوڑی بہت اس کی مدد کر سکتے ہیں. ہم اگر اس کی مدد کرتے ہیں، علماء نے بیان کیا یہ بھی شکر گزاری ہے، یہ بھی رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں مفلس ہے، مسکین ہے، شرم و حیا سے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا کرتے، ہم اور آپ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شکر گزاری ہے. اللہ کو یہ طریقہ بھی اچھا لگتا ہے. اور ان تمام طریقوں میں سے سب سے بہتر جو طریقہ جو لکھا گیا ہے نفل نماز کا اہتمام، یہ بھی رب العالمین کی شکر گزاری ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ماہ شعبان کے حوالے سے میرے بھائیوں، ماہ شعبان کی شروعات ہو چکی ہے، آج اس کی 5 اور 6 تاریخ ہو چکی ہے. ماہ شعبان کے حوالے سے اور رمضان ہمارے سامنے ہے. ذرا ہم اور آپ دیکھیں آج کا جو میرا خطبہ ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی خاص موضوع اور ٹاپک پر نہیں ہے. میں بطور تمہید کے ساری باتوں کو بیان کر دیا کیونکہ رمضان آگے ہے. ماہ شعبان کے حوالے سے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ذرا آئیے دیکھیں رمضان کی تیاری ہمیں اور آپ کو کیسے کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر اگر پچھلے رمضان کے فرض روزے باقی رہ گئے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی تکمیل اور قضا پوری ہو جانی چاہیے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے فرض روزے باقی رہ جایا کرتے تھے. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، مجھ کو فرصت نہ ملتی بسا اوقات، میں طاقت نہیں رکھتی تھی مگر یہ کہ ان کو شعبان کے مہینے میں اپنے تمام تر روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی. اگر ہمارے ذمے، آپ کے ذمے، ہماری ماں اور بہنوں کے ذمے اگر فرض روزے باقی رہ گئے ہیں تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم ان تمام فرض روزوں کی قضا کر ڈالیں جن کو ابھی ہم اور آپ نے پورا نہیں کیا ہے. ماہ شعبان کے حوالے سے یہ ایک بات آئی، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو میرا اگلا موضوع ہوگا، اگلا خطبہ ہوگا ماہ شعبان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، انشاءاللہ اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان نصیب فرما دے. رمضان کی آمد ہے. صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ 6 مہینہ پہلے سے وہ دعائیں کرتے تھے، رب سے التجائیں کرتے تھے، اللہ رمضان کا جو مہینہ سامنے آنے والا ہے ہماری عمر کو اتنی بڑھا دینا کہ رمضان جیسا عظیم مہینے ہمیں مل جائے، ہم اس میں عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں. تو رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرما دے. ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں اللہ تعالی برکت نصیب کرے. اور یہ موسم بہار جو عبادت کا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فضل نصیب فرمائے. آمین.